نظر آئی. ہمارے نبی آئے تو زمین پر سارے خزانے نظر آئے، اور ہمارے نبی گئے تو زمین کے نیچے برکتوں کے کنویں نظر آ گئے. تو میرے پیارو، ہمارے نبی کا آنا بھی، ساتھ میں بولو نا پیچھے والے بھی، ہمارے نبی کا آنا بھی اور جانا بھی. خود ہمارے نبی نے فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی و مماتی خیر لکم. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا آنا بھی مبارک اور میرا جانا بھی. سب سنیں گے انشاءاللہ. دیکھو آج میں 3 باتیں آپ کے سامنے کروں گا، لیکن کچھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ. میں سب سے پہلے اس پر آتا ہوں کہ ہمارے نبی دنیا میں کیسے آئے. سنیں گے سب لوگ انشاءاللہ. یہ میری پہلی بات ہے، بولو نا، جس میں اللہ کی قدرت بھی سمجھ میں آئے گی اور شان مصطفیٰ بھی نظر آئے گا. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان. ہمارے نبی دنیا میں کیسے آئے؟ اللہ نے ہم کو پیدا کیا مٹی سے. ارے ہم کس سے پیدا ہوئے؟ اور جنات ہے پیپودرا میں ہے، وہ بیٹھا ہوگا پیچھے، کہیں بیٹھا بھی ہوئے جنات. ماما بولتے نا، ماما ماما ماما، یہ سب بانجے بیٹھے. اور جنات پیچھے بیٹھا بھی ہوئے. بیان کے بیچ میں سے اٹھ کے مت جانا، وڑک وڑک بیان پکڑ لیا تو میں ذمہ دار نہیں اس کا. میرے کو کتنے لوگ بولتے مولانا اتنا بڑا مجمع کائے کو بیٹھا؟ میں نے کہا آگے انسان بیٹھے، پیچھے جنات بیٹھے. تو چلو میرے کو ایک مرتبہ بولو نا، انسان کس سے پیدا ہوا اور جنات کو اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ یہ قرآن کریم میں لکھا. کون کون میرے ساتھ میں پڑھے گا؟ جو حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے سورہ رحمان. بولو سورہ. ہاں، اللہ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، میں نے تمام انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. میں نے جناتوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. میرے پیپودرا والوں ایک بات سننا، ہم پیدا ہوئے، جنات پیدا ہوئے، اللہ نے ہمارے نبی کو کس سے پیدا کیا؟ یہی تو ہماری غلطی ہے کہ ہم نے آج تک یہ سوچا ہی نہیں، گہرائی میں گئے نہیں. جب گہرائی میں جاؤ گے تو اندر سے دل بولے گا اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہوگا. ارے اللہ نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا. پھر بولو نا، اللہ نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا اور جناتوں کو. ہمارے نبی کو پیدا کرنے کے لیے 8 چیزوں کا استعمال ہوا. سنا تھا کبھی آپ نے؟ تو آج سنو کتنی چیزوں کا استعمال ہوا. آواز سے بولیں گے، آواز سے. کتنی چیزوں کا استعمال ہوا؟ ایک ایک چیز کو انگلی پر گنتے جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ربیع الاول مہینہ، بولو یہی ربیع الاول مہینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بلایا. اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ان کو بلایا اور اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے محبوب کو تیار کرنا ہے. بولو سبحان اللہ. میرے پیارے کو تیار کرنا ہے. بولو سبحان اللہ. آج مصطفیٰ مجتبی مرتضی کو تیار کرنا ہے. بولو سبحان اللہ. آج کلیم اللہ آئیں گے، حبیب اللہ آئیں گے، خلیل اللہ آئیں گے. بولو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل نے کہا اللہ مجھے کیا کرنا؟ اللہ نے کہا جاؤ جبرائیل، جاؤ اس زمین پہ جاؤ جس زمین کو بعد میں مدینہ کہا جائے گا، ابھی نہیں کہا جاتا. اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ اس زمین پہ جاؤ، ایک زمانہ آئے گا اس زمین کو مدینہ کہا جائے گا، میمونہ کہا جائے گا، طیبہ کہا جائے گا، طابہ کہا جائے گا، مبارکہ کہا جائے گا. جبرائیل جاؤ اس زمین پہ جاؤ اور وہاں کی مبارک مٹی لے کر آ جاؤ. بولو سبحان اللہ. نمبر 1 اللہ نے کیا منگوایا؟ آپ لوگ انگلی پر گنتے جانا. نمبر 1 اللہ نے کیا منگوایا؟ مدینہ مبارکہ کی مبارک مٹی. بولو مدینہ طیبہ کی خاکے شفا مبارک مٹی. حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے. بھائی اللہ کا حکم تھا. اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ فرشتوں کو حکم دے کبھی توڑتے؟ نہیں بولو کبھی توڑتے؟ وہ ہمارے اندر طاقت ہے کہ اللہ رسول کا حکم توڑ دیا. فرشتوں نے کبھی توڑا؟
28वां पारा उठाओ, अल्लाह ने फरिश्तों के बारे में फरमाया, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ये फरिश्तों की जमात कभी नाफरमानी न करे, अल्लाह जो कहे वो करने के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल जाओ, मदीने में जाओ और वहां की मुबारक मिट्टी लेकर आ जाओ। नंबर 1 मदीने की मुबारक हज़रत जिब्राइल लेकर आ गए। अल्लाह ने फरमाया, रखो, अब जन्नत में जाओ। बोलो नंबर 2, जन्नत में जाओ और जन्नत का मुश्क लेकर आ जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। भाई असली मुश्क आज खरीदना हो ना तो बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, लाखों लाख का भाव होता है। हमारे नबी को पैदा करने के लिए दुनिया का नहीं, जन्नत का मुश्क मंगवाया गया। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए। बोलो नंबर 2 क्या लेकर आए? जन्नत का। फिर अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल फिर जन्नत में जाओ। हज़रत जिब्राइल ने कहा, अल्लाह अब क्या करना? कहा जाओ जन्नत में जाओ और जन्नत का ज़ाफ़रान लेकर आ जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। कितनी चीजें अल्लाह ने मंगवा ली? नहीं बोलो ना, कितनी चीजें मंगवाई? 3। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जिब्राइल जाओ फिर जन्नत में जाओ। हज़रत जिब्राइल ने कहा, अल्लाह तेरा हुक्म, अल्लाह क्या करना? अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल जाओ, मेरे इज्जत और जलाल की कसम, जन्नत का काफूर लेकर आ जाओ। बोलो जन्नत का काफूर यानी खुशबू वाली लकड़ी, दुनिया की नहीं, कहां की? जन्नत की खुशबू वाली लकड़ी। कितनी चीजें अल्लाह ने मंगवाई? बोलते जाओ ना साथ में, कितनी चीजें मंगवाई? 4। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जिब्राइल जाओ फिर जन्नत में जाओ और जन्नत का सुम्बुल लेकर आओ। सुम्बुल के माने आते पौधा। बोलो जन्नत का पौधा। कितनी चीजें हो गई? 5। इसको बराबर याद रखना। अल्लाह तबारक व तआला ने अब तक कितनी चीजें मंगवाई? 5। फिर अल्लाह ने फरमाया, जन्नत में बहुत सी नहरें हैं। साथ में बोलो ना, जन्नत में कोई गिन नहीं सकता, इतनी नहरें जन्नत में। कभी आपने सुना कितनी नहरें जन्नत में? बहुत नहरें, कोई गिन, लेकिन 3 नहरों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बोलो सुभान अल्लाह। और वो तीनों नहर का जिक्र कुरान में आया है, जो बड़ी बड़ी जन्नत की नहरें हैं, जिसमें एक नहर का नाम है माइन। क्या नाम है? साथ में बोलो ना, क्या नाम है? अल्लाह ने उसका जिक्र किया भी, अक्वाबी व अबारीक़ व कअसिन मिन मईन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जिब्राइल जन्नत में जाओ और माइन वाली नहर का पानी लेकर आओ, माइन वाली नहर का पानी लेकर आओ। कितनी चीजें हो गई? 6। बोलो कितनी चीजें हो गई? 6। फिर अल्लाह ने फरमाया, इससे बड़ी नहर पे जाओ, जाओ जन्नत में इससे बड़ी नहर, जिसका नाम है सलसबील। बोलो क्या नाम है? कुरान में उसका जिक्र है, आइनन फीहा तुसम्मा सलसबीला। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, जाओ वो नहर पे चले जाओ जिसका नाम सलसबील है, वहां का भी पानी लेकर आ जाओ। अब वहां का भी पानी लेकर आए। कितनी चीजें हो गई? साथ में बोले ना, कितनी चीजें हो गई? अब अल्लाह ने फरमाया, जन्नत की सबसे बड़ी नहर जिसका नाम है रहीक। बोलो क्या नाम है? रहीक। अल्लाह ने कहा, मेरी इज्जत और जलाल की कसम, बहुत प्यारी नहर है। अल्लाह ने कहा, इससे बड़ी कोई नहर नहीं है। जिब्राइल जाओ और वहां का भी पानी लेकर आओ। ये नहर का नाम भी कुरान पाक में लिखा, युस्क़ौना मिन रहीक़िन मख़तूम ख़ितामुहु मिस्क व फ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून व मिज़ाजुहु मिन तस्नीम आइना यशरबु बिहल मुक़र्रबून। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम गए और रहीक़ का पानी भी लेकर आए। अब पिपौरा वाले साथ में बोलो, हज़रत जिब्राइल कितनी चीजें को लेकर गए? अल्लाह ने कितनी चीजें मंगवाई? बराबर तवज्जो से सुनना। अल्लाह ने कितनी चीजें मंगवाई? अब उंगली पर गिनते जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मदीने, बोलो ना, मदीना मुबारक की मुबारक मिट्टी मंगवाई। नंबर 2 अल्लाह ने जन्नत का मुश्क मंगवाया। नंबर 3 जन्नत का ज़ाफ़रान मंगवाया। नंबर 4 जन्नत का काफूर मंगवाया। नंबर 5 जन्नत का सुम्बुल मंगवाया। नंबर 6 माइन वाली नहर का पानी मंगवाया। नंबर 7 सलसबील वाली नहर का पानी मंगवाया। और नंबर 8 रहीक वाली नहर का पानी मंगवाया। अल्लाह ने 8 चीजों को मंगवा कर कहा, जिब्राइल अब चले जाओ
میں اپنے ہاتھوں سے میرے محمد کو تیار کروں گا. کیسے ہاتھ؟ کما یلیق بجلالہ و شانہ. اللہ نے کہا چلے جاؤ اپنے ہاتھوں سے میں محمد کو تیار کروں گا. حضرت جبرائیل گئے. بولو حضرت جبرائیل پھر آئے. کہا اللہ ایک بات پوچھو. اللہ نے کہا پوچھو. کہا اللہ بنائے گا تو تو ہی. بولو بنائے گا تو ہی، لیکن یہ 8 چیزوں کو کیسے استعمال کرے گا؟ اللہ کیسے استعمال کرے گا؟ اور حضرت جبرائیل نے معافی مانگی. اللہ اگر تو ناراض نہ ہو میں چلا جاؤں اللہ، لیکن اگر تو بتا دے. اللہ نے فرمایا ہاں جبرائیل میں تمہیں بتاؤں گا اور قیامت تک آنے والی اس نبی کی امت کو بتاؤں گا کہ میں نے نبی کو کیسے شان اور محبت سے تیار کیا ہے. اب پھر ایک مرتبہ بولو بھائی ہمارے نبی کو کتنی چیزوں سے تیار. آواز آپ کی بہت ٹھنڈی ہے بھائی. ہم ربیع الاول میں بولے بولے ہماری آوازیں تھک جاتی. آپ لوگ روز بیان کرتے ہو یا کوئی گھر ور کا ڈر تو نہیں آپ کو؟ نہیں گھر میں کوئی ٹائم وائم تو نہیں دیا؟ حافظ غلام صاحب، مولانا غلام صاحب کیا بولو یہ کیا مجمع کیا ہے؟ آپ خود ٹھنڈے اس لیے تو ایسا نہیں معاملہ. ارے سب ساتھ میں بولو نا. اللہ نے ہمارے نبی کو کتنی چیزوں سے پیدا فرمایا؟ اب کیسے پیدا فرمایا؟ ایک ایک جملے پہ سبحان اللہ بولا. بولیں گے نا انشاءاللہ؟ یعنی کون کون بولے گا سبحان اللہ؟ اللہ مغفرت کر دے گا. بولو بولیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں. حضرت جبرائیل نے پوچھا اللہ یہ 8 چیزوں کو کیسے استعمال کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل نمبر 1 میں نے مدینے کی مبارک مٹی کو منگوایا. بولو نمبر 1 مدینے کی مبارک مٹی کو بنوایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل نمبر 1 میں نے مدینے کی مبارک مٹی کو منگوایا، اس سے میرے پیارے نبی کے مبارک بدن کو تیار کروں گا. بولو سبحان اللہ. میرے نبی کا جسد اطہر تیار ہوگا تو مدینے کی مبارک مٹی سے تیار ہوگا. بولو سبحان اللہ. نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل میں نے نمبر 2 جنت کا مشک منگوایا. اللہ کہتا ہے میری قسم یہ جنت کا مشک میرے نبی کا لہو مبارک ہوگا. میرے نبی کے بدن مبارک سے جب خون مبارک نکلے گا سارے لوگ اسے خون مبارک سمجھیں گے. حقیقت میں خون نہیں ہوگا بلکہ جنت کا مشک بہ رہا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چیزیں ہو گئی. سبحان اللہ بولتے جاؤ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2. اللہ نے فرمایا جبرائیل میں نے نمبر 3 زعفران منگوایا. میرے پیارے پیارے میرے پیارے پیارے نبی کی مبارک رگوں کو تیار کروں گا. ساری دنیا اسے رگے سمجھے گی، حقیقت میں وہ رگے نہیں ہوگی بلکہ میرے نبی کے بدن مبارک میں جو رگے ہوگی وہ جنت کا زعفران ہوگا. سبحان اللہ. کتنی چیزیں؟ 3. اللہ نے فرمایا نمبر 4 میں نے کافور منگوایا، خوشبو والی لکڑی منگوائی، بڑی مضبوط لکڑی منگوائی. اللہ نے فرمایا میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بڑائی کی قسم، میرے نبی کے بدن مبارک میں جو ہڈی مبارک ہوگی دنیا والوں کی نظر میں وہ ہڈیاں ہوگی، حقیقت میں وہ جنت کا کافور نظر آئے گا. سبحان اللہ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ نمبر 5 میں نے جنت کا پودا منگوایا، پیراڈائز، گراس آف پیراڈائز. میں نے جنت کی گھاس منگوائی، میں نے جنت کا پودا منگوایا. اللہ فرماتے میرا پیارا نبی ایسا پیارا نبی ہوگا کہ جس کے چہرے پر داڑھی مبارک کے بال آئیں گے، جس کے سر پر زلفیں مبارک ہوں گے، دنیا کی نظر میں وہ بال مبارک ہوں گے، حقیقت میں وہ بال نہیں ہوں گے بلکہ جنت کا خوشبو والا پودا نظر آئے گا. اتنی چیزیں ہو گئی. پھر اللہ نے فرمایا 3 نہروں کا پانی منگوایا، معین بولتے جاؤ نا بے شک، پھر سلسبیل، پھر رحیق. اللہ فرماتے میں نے جنت کی بڑی بڑی 3 نہروں کا پانی منگوایا اس لیے کہ میرے نبی کے مبارک بدن پر جو پسینہ آئے گا، میرے نبی کے منہ مبارک میں جو تھوک مبارک آئے گا، ارے دیکھنے والوں کو پسینہ نظر آئے گا، ارے دیکھنے والوں کو منہ میں تھوک مبارک نظر آئے گا. وہ پسینہ نہیں ہوگا، وہ تھوک نہیں ہوگا، وہ جنت کی بڑی بڑی 3 نہروں کا پانی ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہو گئی نا 8 چیزیں. اس سے اللہ نے ہمارے پیارے نبی کو تیار کیا. ایک بات پوچھوں آپ کو، معلوم تھا پہلے آپ کو؟
نہیں معلوم تھا. موبائل کا سب فنکشن معلوم ہے, واٹس ایپ معلوم, فیس بک, وائی فائی, آئی فون, موبائل کا کور. ہاں کرو آنکھوں کا غلط استعمال تو موبائل میں, کانوں کا غلط استعمال تو موبائل میں, زبان کا غلط استعمال تو موبائل میں. اور میرے پیاروں بڑا عجیب معاملہ, نکلیں گے مصطفیٰ کا دامن, بولو نہیں چھوڑیں گے, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, کا دامن. ہمارے نبی دنیا میں کیسا ہے وہ تو پتا نہیں, انہیں مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تھوڑی تو سمجھ رکھو نا, اپنا دماغ تھوڑا تو چلاؤ نا. یہ دیکھو مائک پکڑا, اب بولو قاری صاحب نے مائک چھوڑا. جب بھی بولو نا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اس کے لیے پکڑنا ضروری. پکڑا مصطفیٰ کا دامن. بھائی آپ تو ناراض ہو گئے, ابھی تو شروع کیا ہوں, ابھی تو آگے آگے دیکھو ہوتا کیا ہے. کھڑے بولو نا, اللہ نے ہمارے نبی کو کتنی چیزوں سے تیار فرمایا. آواز نہیں آ رہی, بولو نا کتنی چیزوں سے تیار فرمایا. 2 جنت, بولو سبحان اللہ. ایک زمین کی جنت, ایک آسمان کی جنت. کسی بھی مسلمان کو پوچھو زمین میں جنت کون سی, تو اندر کا دل بولے گا مدینہ مدینہ مدینہ. بولو نا بھائی, مدینے سے بڑھ کر کوئی جنت ہوگی؟ ارے کتنا بھی بڑا شرابی, کبابی, جواری, آخری درجے کا ایمان والا, اندر تمنا تو کرتا ہوگا موت آوے تو مدینے میں آوے. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آپ سب بھی میں بھی, ارے مروں تو کہاں جا کے مروں؟ مدینہ. حضرت عمر تو دعا مانگتے تھے, اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک. حضرت عمر ہر نماز کے بعد دعا مانگتے, اللہ یا عمر موت دینا تو مدینے میں موت عطا فرمانا. آمین بولو آمین. تو زمین کی جنت مدینہ, آسمان کی جنت تو معلوم ہے جو بھی بتایا, زمین کی جنت بولو مدینہ. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچنا, اللہ نے ماشاءاللہ آپ کو عقل دی ہے, اللہ نے ہمارے نبی کو کتنی چیزوں سے بنوایا؟ 8. نہیں بولو کتنی چیزوں سے بنایا؟ 8. جس میں نمبر 1 مدینے کی مٹی, نمبر 2 جنت کا مشک, نمبر 3 جنت کا زعفران, نمبر 4 جنت کا کافور, نمبر 5 سنبل, جنت کا سنبل, نمبر 6 معین نہر کا پانی, نمبر 7 سلسبیل نہر کا پانی, نمبر 8 رحیق نہر کا پانی. یہ 8 چیزوں کو سامنے رکھو اور ہمارے نبی کے چہرے انور کو سامنے رکھو. یہ چہرے انور کو سامنے رکھو اور سوچو کہ 8 چیزیں آئی کہ نہیں آئی اس میں. ارے بولو نا 8 چیزیں آئی کہ نہیں آئی؟ بے چہرے میں مٹی آئی, معلوم ہے مدینے کی مبارک مٹی آ گئی. ارے بولو نا مدینے کی مبارک, ارے بولتے جاؤ نا, چہرے میں مدینے کی مبارک مٹی آ گئی. نمبر 2 چہرے میں خون ہوتا ہے تو معلوم ہوا جنت کا مشک بھی آ گیا. بولتے جاؤ نا سبحان اللہ. بھائی چہرے میں خون ہوتا تو جنت کا مشک بھی آ گیا. اچھا چہرے میں رگیں ہوتی ہے تو جنت کا زعفران بھی آ گیا. ارے چہرے میں ہڈیاں ہوتی ہے تو جنت کا کافور بھی آ گیا. ارے چہرے پر بال ہوتے ہیں تو جنت کا سنبل بھی آ گیا. ارے ماتھے پر پسینہ آتا ہے اور منہ میں تھوک ہوتا ہے تو جنت کی 3 نہروں کا پانی بھی آ گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدینہ بھی نبی کے چہرے پر, بولو مدینہ بھی نبی کے چہرے پر, اور باقی جنت بھی نبی کے چہرے پر. آسان الفاظ میں کہہ دو, جس نے نبی کو دیکھا, جس نے نبی کو دیکھا اس نے زمین کی جنت کو بھی دیکھا, آسمان کی جنت کو بھی دیکھا. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ صحابی ہے, حضرت ابو ہریرہ, ہمارے نبی ایسا گزرتے تھے نا, حضرت ابو ہریرہ یوں دیکھ رہے, ہمارے نبی آئے السلام علیکم, وعلیکم السلام. ہمارے نبی جانے لگے, حضرت ابو ہریرہ ایسے ہو گئے, ہمارے نبی ادھر گئے, حضرت ابو ہریرہ پیچھے مڑ گئے. ارے ہمارے نبی اس طرف گئے تو حضرت ابو ہریرہ ادھر چلے گئے. کسی نے کہا ابو ہریرہ کیا کرتے ہو؟ ارے نبی کو وہاں دیکھا, یہاں دیکھا, یہاں دیکھا, یہاں دیکھا, بار بار کیوں گھومتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کی قسم نبی کا چہرہ نہیں دیکھتا. آج اللہ نے ابو ہریرہ کو زمین کی جنت بھی بتا دی, آسمان کی جنت بھی بتا دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جنہوں نے نبی کے چہرے کو دیکھا اس کو زمین کی جنت بھی مل گئی. زمین کی جنت یعنی مدینہ, اور آسمان کی جنت بھی مل گئی. اس لیے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, اور مدینہ تو سب کو اچھا لگتا ہے نا, ہمارا ہے نا مدینہ. ہاں بولنا بھائی, جانا ہے نا مدینہ. کس کس کو جانا ہاتھ اوپر کرے. میں آج بڑی رات ہے, دعا کر لیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ آمین بولنا, بولو گے آمین؟ میرے کو اتنی اچھی نظم پڑھنے نہیں آتی ہے جیسے یہ عبد الرحمان پڑھتا تھا, وہ ماسٹر فاروق پڑھتا تھا, ویسے اس کی بھی میری طرف عمر ہو گئی.
اب وہ بھی اوور ٹائم میں چل رہا ہے میرے جیسا، لیکن آپ سب لوگ آمین بولیں گے انشاءاللہ۔ ہاں پیاری نظم میرے پیارے دوستو، ایک جملہ سن لو، چمکا دے خدا میری قسمت، بولو چمکا دے خدا میری قسمت۔ بھائی میں نے کہا نا وہ پاکستان کے حافظ ابو بکر حیدری پڑھتے تھے محمد آ گئے محمد، تو پورا مجمع جھومتا تھا، یہاں تو کوئی جھومنے کوئی تیاری نہیں ہے بھائی۔ چلو اس کے ساتھ نہیں جھومے، میرے ساتھ تو جھومو ساتھ میں، بولو جھومے بولو چمکا دے خدا میری قسمت، چمکا دے خدا میری قسمت، چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں، سب لوگ مدینہ جاتے ہیں، سب لوگ مدینہ جاتے ہیں، مجھ کو بھی تمنا ہوتی ہے، چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں۔ تو اللہ نے ہمارے نبی کو کتنی چیزوں سے پیدا فرمایا؟